السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تکبر کے 3rd ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی آغا جی بلاتے ہیں تابز کو اپنے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ آج میری سالگرہ ہے، شام کو چھوٹا سا فنکشن ہے، تم آ جانا۔ وہ بھی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ شام کو جیسے ہی آغا جی اپنے گھر جاتے ہیں تو سب فنکشن میں آ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں تابز بھی آتا ہے اور آ کر انہیں بکے دیتا ہے۔ یہ بات دیکھ کر عریض کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم اس فیملی فنکشن میں کیا کر رہے ہو، تمہیں کس نے بلا لیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آغا جی نے انوائٹ کیا ہے۔ عریض کہتا ہے کہ ویسے بھی آغا جی کو تو عادت ہے ہر ایرے گہرے کو بلانے کی۔ اتنی دیر میں وہاں پر معاذ بھی آ جاتا ہے تو آغا جی اسے تابز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مجھے مقدس کے لیے اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر میں معاذ بھی جا کر اس سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں آغا جی کا نواسا ہوں۔ تابز بھی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ دونوں کی ملاقات اچھی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر مقدس بھی آ جاتی ہے اور بہت سی جھجک رہی ہوتی ہے، لیکن ایمن اسے آ کے کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہاں پر معاذ بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کی بھی تعریف کرتا ہے۔ معاذ کہتا ہے کہ ویسے بھی ہم یہاں کچھ دن کے لیے ہی ہے۔ یہ بات سن کر ایمن کو برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مقدس اسے کہتی ہے کہ بھائی آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا اور جا کر آپ ان سے سوری بولے۔ دوسری طرف ایمن ایک کونے میں کھڑی غصے میں ہوتی ہے کہ معاذ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا، کہ وہ خوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں عریض جان بوجھ کر مقدس کے پاس آتا ہے اور آ کر جوس اس کے کپڑوں پہ گرا دیتا ہے اور اس کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ یہ بات دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ ایمن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مقدس کہتی ہے کہ کچھ نہیں، بس جوس گر گیا ہے اور میں بس یہاں سے جانا ہی چاہتی ہوں۔ جیسے ہی تابز اپنے گھر جاتا ہے تو مقدس کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگلے دن آفس جاتا ہے تو آغا جی اسے کہتے ہیں کہ تم اسے لے آنا کالج سے۔ تو یہ بات سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لے آؤں گا۔ آغا جی کہتے ہیں کہ میرے ڈرائیور ذرا بیزی تھے، اسی لیے میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم لے آنا۔ تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں لے آؤں گا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسے لینے جاتا ہے تو مقدس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے آغا جی نے بھیجا تھا۔ مقدس کہتی ہے کہ ہاں مجھے انہوں نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ وہ مجھے بھیج رہے ہیں کسی کو لینے کے لیے۔ جیسے ہی گاڑی میں مقدس بیٹھتی ہے تو وہ اپنا انٹروڈکشن دینے لگ جاتا ہے اور اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ بات مقدس کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتی ہے کہ آغا جی نے آپ کو مجھے لینے کے لیے بھیجا اور میرے خیال سے یہی بات آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہونی چاہیے۔ جب وہ گھر آتی ہے اس کے ساتھ تو عریض کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں نہ دیکھوں تمہیں اس کے ساتھ۔ تو مقدس کہتی ہے کہ مجھے آنے کی بھی ضرورت نہیں، آغا جی نے ہی اسے بھیجا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ لیکن عریض کو اچھا نہیں لگتا۔ جیسے وہ اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے تو دیکھتا ہے اپنی بہن کو، کہتا ہے کہ آج تم اکیلی کیوں پھر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ وہ تمہاری چمچی نہیں ہے جو ہر وقت گوار تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ ایمن کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، میں تو تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں۔ اگلے دن عریض آفس میں جاتا ہے تو پھر سے اسے وارن کرتا ہے کہ مقدس سے دور رہنا، آئندہ میں اس کے پاس نہ تمہیں دیکھوں۔ یہاں پر مقدس بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اسے عریض کا وہی بیہیویئر یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں معاذ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا ہر ٹائم کمرے میں ہی بند رہتی ہو، باہر بھی نکلا کرو۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایمن بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ دونوں بہن بھائی یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ساتھ ہی معاذ چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو صرف مقدس کے لیے ہی آیا تھا۔ اتنی دیر میں مقدس کہتی ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں کسی باہر نکلوں، لیکن معاذ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں باہر آنا چاہیے۔ ایمن کہتی ہے کہ آپ جائیں، میں اسے سمجھا دوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے تو مقدس اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تمہیں میرا بھائی کیسا لگتا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بھابھی بن جاؤ۔ جب یہ بات ایمن سنتی ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ صرف تمہاری ہی خواہش ہے یا پھر معاذ بھی ایسے ہی چاہتا ہے؟ تو کہتی ہے کہ وہ ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ دوسری طرف عریض بھی اپنی فیملی کے لیے تابز کہتا ہے کہ آپ پلیز مقدس کے لیے میری بات کریں آغا جی کے گھر میں۔ جب اس کی امی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ تو اتنے امیر لوگ ہیں، میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بات تو کریں۔ اس کے کہنے پہ اس کی امی آغا جی سے بات کرتی ہیں ان دونوں کی شادی کی۔ آغا جی کو بھی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی امی یقین دلاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوش رہے گی۔ یہ باتیں عریض بھی سن لیتا ہے اور وہ
कमरे में जाकर सोचता है कि मुकद्दस को तो मैं किसी और के होता नहीं देख सकता और उसे मैं अपने सामने ही झुका के रहूँगा। इतनी देर में वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और जाकर आरिस कहता है कि मैं मुकद्दस से शादी करना चाहता हूँ, अगर ना की तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊँगा। उसके माँ बाप मजबूर हो जाते हैं और हारून आकर आगा जी से कहता है कि आरिस मुकद्दस से शादी करना चाहता है। फौजिया को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि इस लड़की ने ही कोई जादू किया होगा, एकदम दो रिश्ते इसके लिए कैसे आ गए। आगा जी को ये बात बहुत बुरी लगती है और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी यतीम बच्ची के लिए नहीं कहना चाहिए, मैं खुद मुकद्दस से बात करूंगा और फिर फाइनल बता दूंगा। थोड़ी देर बाद आगा जी मुकद्दस को कहते हैं कि तुम्हारे लिए 2 रिश्ते आए, एक तो ताबिस का है, दूसरा आरिस का है, अब तुम बता दो। जब ये बात मुकद्दस सुनती है तो वो मना कर देती है आरिस के लिए। यहाँ पर इस बात का जब पता लगता है इमन को तो वो भी आकर आरिस को कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तभी आरिस कहता है कि बस मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इमन कहती है मैं कभी भी उसकी शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।